نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے کہ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا تو آپ فوراً دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے وہ پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے تھے، کیونکہ زلیخا نے صرف دروازہ نہیں بند کیا تھا بلکہ ساتوں دروازے پر تالے بھی لگا دیے تھے، تو مفسرین نے لکھا کہ آپ نے جب وہ اللہ کی طرف سے آپ کو برہان یعنی دلیل دکھا دی گئی کہ آپ نے بچنا ہے، تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک بھاگنا میرا کام ہے دروازے تک، اب اس دروازے کا تالا کھولنا تیرا کام ہے، جو چابی میرے پاس نہیں کہ جو زلیخا کے پاس۔ تو آپ جس مفسرین فرماتے ہیں دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا تالا کھلتا جاتا تھا اور وہ گرتا جاتا تھا۔ آخر کار 6 کے 6 دروازے اس کے تالے وہ گر گئے، لیکن آخر کار 7ویں دروازے پر جب آپ پہنچے کھولنے کے لیے اور وہاں سے نکلنے، اور مفسرین فرماتے ہیں اس دروازے کا وہ صحن کی طرف جاتا تھا محل کے، تو آپ وہاں پہنچے تو زلیخا نے آپ تک وہ پہنچ گئی اور اس نے آپ کی قمیص یعنی کرتا پیچھے سے پکڑا، اور اتنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کرتا کوئی ایسا ہی معمولی نہیں ہوگا، وہ کتنا نفیس لباس ہوگا کہ جس کو کتنی طاقت لگا کر پھاڑا گیا ہوگا۔ یعنی زلیخا نے پیچھے سے، مفسرین کہتے ہیں اتنی تیزی سے پکڑ کر آپ آگے بھاگ رہے ہیں کہ تاکہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچا سکیں، تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا اور وہ آپ کو نہ پکڑ سکی اور دروازے سے آپ باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے، قمیص تو کیونکہ پیچھے سے پھٹ چکی تھی، تو قمیص پیچھے سے پھٹنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیسے دروازے سے باہر نکلے تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے دروازے سے باہر نکلی، تو زلیخا کا جو شوہر تھا وہ عزیز مصر وہ دروازے کے پاس ہی اس کو پایا۔ اب زلیخا اپنی برات کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ایک حیلہ تراشا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز مصر دیش میں آ کر اسے قتل نہ کر دے، تو یہ زلیخا کی محبت کب برداشت کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے یا اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ تو پھر کیا ہوا، پھر اب یہ کشمکش میں آ گیا کہ کس کی بات مانے۔ پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ یوسف نے فوراً اس عزیز مصر کو کہا کہ اسی نے میرا دل کو پسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اب گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیسا انتظام ہوا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ بے شک یہ تم
عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے تو آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے، تو آپ نے فوراً اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال کو بیان کرنا ضروری سمجھا، اور آپ نے اس عزیز مصر سے کہا کہ یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا تو میں بھاگا۔ عزیز نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے کہ تم بھاگے تھے؟ تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ تھا، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اسی زلیخا کے خاندان میں سے ایک دانا شخص بھی، لیکن زیادہ تر اتفاق اس بات پر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کا بچہ تھا کہ جو جھولے میں تھا اور زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پوچھ لو، یہ بچہ بتا دے گا کہ کون سچا ہے۔ تو اس وقت عزیز مصر نے کہا کہ میں اس 4 مہینے سے بچے سے کیا پوچھوں، یہ کیسے بولے؟ تو پھر آپ نے کیونکہ کہہ دیا تھا کہ اس سے پوچھو، تو اللہ رب العالمین کی طرف آپ نے بتایا کہ میرے رب کی یہ قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے گا کہ میری شہادت اور میری بے گناہی کی شہادت ادا کر دینے پر مجھے میرے رب پر یقین ہے کہ وہ اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دے گا۔ تو پھر عزیز نے وہ گیا اس بچے کی طرف جو 4 مہینے کا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 4 مہینے کے بچے کی طرف جب وہ عزیز مصر گیا اور اس سے پوچھا تو اس بچے نے یہ ساری بات بتائی کہ اگر ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ تو پھر یہ گواہی اس بچے نے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے عطا کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخا نے پیچھے سے پکڑا تھا تو کرتا اس لیے پھٹا ہوا تھا۔ تو یہاں سے مفسرین کہتے ہیں اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان بھی معلوم ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ رب العالمین نے ان کی تہمت کو دور کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بچے کا انتخاب کر دیا کہ اس بچے کے ذریعے آپ کی پاک دامنی وہ ظاہر کروا دی۔ لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ پر بی بی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اللہ نے کسی کو کہ کوئی اور گواہی نہیں دے گا، بلکہ اللہ نے 18 آیتیں اتار کر بھی حضرت حضور کی زوجہ کی برات کا اظہار فرمایا تھا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کو یعنی آپ کو حضور کتنے پیارے ہیں اللہ کہ فرمایا کہ حضور کی اگر زوجہ کی عفت اور عصمت اور پاکیزگی کا معاملہ آ جائے تو پھر گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن اتر جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنے والے بہت سارے واقعات ہمیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چند شیر خوار بچوں نے بچپن میں کلام کیا۔ یہ پورے ایک واقعات ہے، میں صرف آپ کے لیے کہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ گواہ، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام خود کہ آپ جب پیدا ہوئے تو حضور جب اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے تھے تو میرے آقا سجدے میں جا کر اللہ کی حمد کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی حضور پیدا ہوتے ہی حضور نے اللہ کی حمد کی تھی تو میرے آقا کی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے آئے گا کہ جب آپ کی ماں پر بھی تہمت لگی تو آپ نے بھی جھولے میں کلام کیا، اسی طرح بی بی مریم نے بھی بچپن میں کلام کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس عورت کا بچہ کہ جس پر وہ زنا کی تہمت لگی تھی اور وہ بے گناہ تھی، یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے۔ اسی طرح خندق والی مصیبت میں وہ مصیبت زدہ عورت تھی اور اس کا بچہ بھی تھا، اصحاب اخدود کا ایک پورا واقعہ ہے، اس نے بھی بچپن میں کلام کیا تھا۔ اسی طرح حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی لیکن یہ مومنہ تھی،
ان کو جو کنگھی کرنے والی تھی اس کے بچے نے بھی بچپن میں کلام کیا تھا، اور اسی طرح مبارک یمامہ کہ جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کی حکم سے گواہی دی تھی، اور ایک اور جریج، یہ بہت بڑا راہب تھا کہ اس کے اوپر بھی بہت بڑی تہمت لگی تھی، تو اللہ رب العالمین نے وہ عورت جو بچہ لے کر آئی تھی اور کہا تھا اس راہب کا بچہ ہے، تو اس راہب نے، جریج نے اس کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو اس بچے نے خود بتایا تھا کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے اور یہ جریج صحیح ہے، اور وہ کیوں ہوا تھا ایک پورا پس منظر ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں نے یہ 11 آپ کے سامنے رکھے کہ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ اسی طرح اب کیا ہوا کہ جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر اس کی غیرت پر، یعنی اس کی غیرت اور حمیت اس کو جھڑکنا چاہیے تھا اپنی عورت کو، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب غیرت چلی جائے تو پھر بندہ کچھ نہیں بولتا۔ تو یہاں سے قرآن بتا رہا ہے کہ صرف اس نے اتنا جملہ کہا، عزیز مصر نے زلیخا سے، کہ یہ کہا کہ تو جھوٹی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ تم سے عورتوں کا مکر ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ تیرا مکر ہے، یعنی ساری عورتوں کو وہ شامل کرتے ہوئے اس نے جو جملہ کہا ان کیدکن عظیم، یعنی تم ساری عورتوں کا مکر ہے، اور بے شک تم عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تم مردوں پر غالب آ جاتی ہو۔ آج بھی معاشرے میں دیکھ لیں کہ عورتیں کیسے کیسے مکر کر کے وہ گندی بے حیائی اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، اور کتنا بھی پاک دامن ہو، اگر آنکھ اٹھ جائے تو پھر بندے کو تباہ کرنے کے لیے عورت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس عورت، یہ بہت بڑا اس امت کا فتنہ بھی ہے، لیکن یہ عورت ہے بھی بہت پاکیزہ چیز، لیکن اسی عورت کی وجہ سے تباہی بھی معاشرے میں ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطرین۔ اب اس نے، عزیز مصر نے یوسف سے کیا کہا؟ فرمایا اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت پتہ چل گئی اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی، تو عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اتنا کہا کہ معذرت کی کہ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کر دو، اور یہ معاملہ کسی اور کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، اس معاملے کو یہیں دبا دو، اور اس پر آپ مغموم نہ ہو، آپ بے شک پاک ہیں۔ اور اس کلام سے اس کا مطلب یہی تھا کہ میری بدنامی نہ ہو، کسی اور کو چرچا نہ ہو، اور شہر میں پتہ نہ چلے۔ پھر اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتا کر کہ عزیز مصر پھر اپنی زوجہ زلیخا کی طرف متوجہ ہو کہنے لگا اے اللہ، اے زلیخا تو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ کہ تو نے حضرت یوسف پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں، اور اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ کرنے کی وجہ سے تو ہی خطا کار ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے اس قصے کو دبانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور پورے شہر والوں کو پتہ چل گیا۔ شہر میں مصر کے امیروں کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے حضرت زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اور ایک غلام پر فدا ہو گئی کہ جو ان کا ہی زر خرید غلام ہے، اور اس پر اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دیوانے پنگ میں اس کو اپنے ننگ و ناموس اور پردے اور عفت کا لحاظ بھی نہ رہا۔ پھر کیا ہوا؟ جب زلیخا کو یہ پتہ چلا کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو پھر اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا کہ ان
مصر کی 40 عورتیں جو آپ پر الزام لگانے والی تھیں، ان سب کے لیے ایک زبردست دعوت کا اہتمام کیا۔ وہ دعوت کیا تھی، پھر اس دعوت میں کیا ہوا، پھر ان عورتوں نے کیا کہا، یہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بے حیائی سے اور فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین پاک دامنی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیالات کی پاکیزگی عطا فرمائے، نگاہوں کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور دل کی پاکیزگی عطا فرمائے، زبان کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کو، تیری رحمت کو، تیرے کرم کو مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما، اپنی رحمت کی مولائی کریم حصار عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ مولائی کریم شیطان اور نفس کی ہر شرارت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ یہ نفس و شیطان انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مالک اس دشمن سے بھی مولائی کریم ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اور یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو یا اللہ پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔